یوراشیما انوئے سے ملاقات کے لیے اس کے دفتر آیا تو وہ چند کاغذات میں الجھا ہوا تھا۔ آج ادھر کی راہ کیسے بھول گئے؟ انوئے نے مسکرا کر دریافت کیا۔ یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تم سے بھی ملتا چلوں۔ یوراشیما کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اگر میں تم سے واقف نہ ہوتا تو یہ بات تسلیم کر لیتا، انوئے نے معنی ہیزی سے کہا۔ اصل بات بتاؤ مجھے۔ سنا ہے ہتھوری کی طبیعت بہت خراب ہے، میں شہر سے باہر تھا، واپس آیا ہوں تو حلقہ احباب میں یہی بات گردش میں ہے، میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا وہ، سوچا تم سے بات کر کے دیکھ لوں، تم دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہو، تمہیں کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا۔ یوراشیما نے بتایا۔ میری بھی کئی روز سے اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، آخری ملاقات تمہارے ہمراہ ہی ہوئی تھی اس سے، انوئے نے بتایا۔ اس روز تو وہ کافی بہتر دکھائی دے رہا تھا، مجھے امید بن گئی تھی کہ اب وہ صحت کی جانب گامزن ہو گیا ہے۔ یوراشیما نے ذہن پر زور دیا۔ اسی رات وہ کچھ اکھڑا اکھڑا سا دکھائی دے رہا تھا، انوئے نے بھی پرسوچ انداز میں کہا۔ ہم وسکی سے گل کر رہے تھے لیکن وہ بیئر سے دل بہلا رہا تھا، کئی بار گولیاں بھی کھا کر حلق میں انڈیلی تھی جو ڈاکٹر نے سے دی تھی۔ کیا خیال ہے اس سے ملنے چلے؟ یوراشیما نے کہا۔ جانا تو چاہیے، ہمارا اچھا دوست ہے وہ، انوئے نے بلا تعمل کہا۔ پھر ایک توقف کے بعد گویا ہوا، کچھ پرانی یادیں ہی تازہ کر لیں گے، کل شام میری طرف آ جانا، وسکی کی بوتلیں بھی ساتھ لے لیں گے۔ یوراشیما نے تائید میں سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے معاملات پر خیال آرائی میں مصروف ہو گئے۔ ہتھوری اپنے بستر پر دراز حالی و ذہنی کے عالم میں چھت پر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کے مانند سرخ تھی، منتشر بال اور مسلے ہوئے لباس سے اس کا شخصی تاثر بے حد پرمردہ محسوس ہو رہا تھا۔ خوابگاہ کے باہر وقتاً فوقتاً ابھرنے والی صدائیں اس کی ذہنی رو میں خلل پیدا کر دیتی تو وہ جنجلاہٹ میں مبتلا ہونے لگتا۔ اسی اسنا میں صرف حاجت محسوس ہوئی تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے اٹھا اور کمرے سے ملحقہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ فراغت کے بعد دیوار میں نصب آئینے پر نگاہ پڑتے اس کی آنکھوں میں تعصف و ترہم برے جذبات نمودار ہو گئے۔ یہ تو ہے؟ کیا یہ واقعی تو ہے ہتھوری؟ اس نے آئینے میں دکھائی دینے والی شبیہ کو مخاطب کیا۔ ہاں یہ میں ہوں، شبیہ نے آزردگی سے جواب دیا۔ تو ایسا تو نہ تھا؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں میں واقعی ایسا نہ تھا۔ شبیہ کی آزردگی برقرار تھی۔ تو اب کیا ہوا ہے تجھے؟ ہتھوری بڑھ گیا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوا ہے مجھے، میں بالکل گھبرا جاتا ہوں، کسی سے بات نہیں کرتا، دوسروں کی سنتا ضرور ہوں لیکن الفاظ استعمال نہیں کر پاتا، بس آنکھیں جب کاتا ہوں لوگ مجھ سے باتیں کرتے ہیں لیکن میں ان کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی انہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں، میں ہمہ وقت دل کی باتیں بس دل میں رکھتا ہوں۔ شاباش، کس قدر فخریہ انداز میں اپنی یہ خوبیاں بیان کر رہے ہو۔ ہتھوری نے شبیہ کو طنزیہ انداز میں گورا۔ میں بے بس ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، شبیہ نے اضطراب سے کہا۔ تم کیوں بے بس ہو؟ تم نے غلط کیا کر دیا ہے؟ غلط تو تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ بزدلوں کی طرح بستر پکڑ لینے سے کیا ہوگا؟ ہمت کرو، وہ رپورٹ غلط بھی تو ہو سکتی ہے، اس نے تحریک دیتے ہوئے کہا۔ سچ؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے وہ رپورٹ غلط ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز بھی انسان ہیں اور غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ کمان بہادر بنو۔ ہتھوری نے اس کی ہمت بندھائی۔ آئینے میں دکھائی دینے والی شبیہ اب قدرے پر سکون ہو گئی۔ ہتھوری نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور کچھ سوچتے ہوئے شیو بنانے کا آغاز کر دیا۔ اس کے ذہن میں متفرق سوچوں کا رقص اب بھی جاری تھا۔ شیو سے فراغت اور نیم گرم پانی سے غسل کے بعد ہتھوری باہر آیا تو ڈرائنگ روم سے آنے والی صداؤں نے اسے چونکا دیا۔ چند ہی لمحے بعد ہتھوری کو اندازہ ہو گیا کہ توسومی اور اس کے والد انوئے یوراشیما کے ساتھ محو گفتگو ہیں۔ اپنے دوست کو کچھ سمجھاؤ تم لوگ، توسومی نے شاکی انداز میں کہا۔ وہ قدرے فربی مائل، گول چہرے اور گہری سیاہ آنکھوں کی حامل عورت تھی۔ اس کی شخصیت کا نمایاں پہلو سیاہ ریشمی بال تھے جو مقابل کی توجہ پل بھر میں ہی اپنی جانب کھینچ لیا کرتے۔ کیا سمجھائیں اسے؟ وہ ایک سمجھدار، ذہین اور باصلاحیت انسان ہے، انوئے کہنے لگا۔ ہمارے اسٹوڈیو کا بہترین کیمرہ مین ہے، اس نے بہت کم وقت میں اپنا نام بنایا، وہ بہت بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسا ہتھوری نہیں رہا۔ توسومی نے مزید شاکی سے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، ہتھوری واقعی بہت بدل گیا ہے، ایسا لگتا ہے اسے کوئی چیز اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے۔ اس کے والد نے بھی تائید کی۔ توسومی اس کی بیوی ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اسے، یوراشیما نے ایک توقف کے بعد کہا۔ اس کی ذہنی کیفیت صرف وہی بہتر سمجھ سکتی ہے، وہ کچھ بتائے یا حال احوال بتائے تو ایسا ممکن ہے نا؟ کئی دن سے تو آنکھیں جھپکائے بغیر کسی شیر خوار بچے کی طرح دیکھنے لگتا ہے، اپنے گرد و پیش کی اشیاء سے بالکل فراموش ہو جاتا ہے۔ اس کی متورم انگارہ آنکھیں ایک ہی جگہ مرکوز رہتی ہیں جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ مجسمہ ہے۔ توسومی نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں پچھلے کچھ عرصہ میں اس کی حالت میں انتشار تو آیا ہے، گمسم سا رہنے لگا ہے۔ پچھلے ہفتے میں ہم کسی ڈاکیومنٹری فلم پر کام کرنا چاہ رہے تھے، وہ فلم کے لیے رول نکالنا کیمرے میں ڈالتا اور پوری احتیاط و انہماک سے عکاسی شروع کر دیتا۔ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی رول صرف کر دیے۔ وہ غیر فروئی چیز، کسی مڑے توڑے گلے سڑے درخت کے کھوکھلے ابار، کسی شکستہ پر نالے، کسی بچے کی پرانی موٹر سائیکل جسے وہ خود بھی کہیں رکھ کر بھول گیا ہوگا، ہوا میں پھڑپھڑاتے پتوں پر اپنا کیمرہ مرکوز کر دیتا، لیکن جس موضوع پر ہم فلم بنانے کے لیے بھیجا کرتے وہ اس کے قریب نہیں پھٹک رہا تھا۔ انوئے نے تفصیل بتائی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے بیٹوں کو کیا مسئلہ لاحق ہو گیا ہے، یہ مایا نے تشویش سے کہا۔ ایسے ہی لگتا ہے وہ زندگی سے روٹنے لگا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم بہت جلدی سے زندگی کی طرف واپس لے آئیں گے، پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، توسومی کہنے لگی۔
کہیں دفتر میں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش تو نہیں؟ یمایا نے ایک بار پھر تشویش ظاہر کی۔ پہلے تو نہیں تھا، لیکن اب کچھ عرصے سے اس کی طبیعت کے باعث اسے نظر انداز کیا جانے لگا ہے، انوائے نے بتایا، لیکن وہ تو صبح سویرے ہی دفتر میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ یمایا حیران ہوا۔ آپ کی بات میں کوئی شک نہیں، وہ صبح سویرے ہی دفتر آتا ہے، پورے 8 گھنٹے اپنے ڈیسک پر بھی گزارتا ہے، لیکن اب وہاں بیٹھ کر صرف سگریٹوں کا دھواں اڑاتے ہلا میں گھورتا رہتا ہے۔ میں یہ بات بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں دھیرے دھیرے نوآموز افراد کو تفویض کر کے اسے غیر اہم کام سونپے جائیں گے، انوائے نے مضطرب ہو کر بتایا۔ یمایا کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے، اسے بیٹے کے لیے شدید کرب و اذیت محسوس ہونے لگی۔ جانے کیا ہو گیا ہے اسے؟ وہ تو اپنے پیشے سے بہت خوش اور مطمئن تھا۔ تو سومی نے بھی تشویش ظاہر کی، تم نے اسے ٹٹولا تو ہوگا، ایک بیوی اپنے شوہر سے کوئی بھی راز اگلوانے کے فن میں قدرتی طور پر ماہر ہوتی ہے، یوراشیما نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مجھے علم ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتی، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولی۔ ہتھوڑی کے لیے اب مزید ضبط کرنا ممکن آتا، خود کو سنبھالتے ہوئے ان کے پاس چلایا۔ اس نے چہرے پر حتی الامکان بشاشت طاری کر رکھی، تاہم آنکھوں میں ویرانی کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ یمایا کا دل دکھ سے بھر گیا تو سومی بھی شدید اضطراب محسوس کرنے لگی۔ انوائے یوراشیما تعصب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہ گئے۔ کیسے ہو دوست؟ انوائے نے اپنا سے مخاطب کیا۔ کافی بہتر ہوں، کل دفتر بھی آؤں گا، اگلی ڈاکیومنٹری پر کام کے لیے وقت بہت کم ہے، اس نے اعتماد سے جواب دیا، اور تو سومی کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ مہمان نوازی کے لیے لوازمات لانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ یمایا نے موضوع گفتگو تبدیل کر کے شہر میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی کھیلوں کی جانب موڑ دیا۔ ہتھوڑی دفتر میں اپنی نشست پر ساکت و صامت بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں پھڑپھڑاتے کاغذ اور منتشر دھڑکنوں کی صدا نے دل و دماغ پر حشر برپا کر رکھا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ایک بغلی دروازہ کھول کر مؤثر نیم تاریک کمرے میں چلا۔ کمرے کی فضا میں ایسی ٹون کی بو بسی ہوئی تھی جو فلم کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑنے والی سریش سے نکلتی تھی۔ سیبو سے ملنے والی یہ خوشبو ہتھوڑی کو بہت پسند تھی، لیکن یہ اس وقت خوشبو سے شدید گھٹن میں مطلع کر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے کمرے کے وسط میں ساکت کھڑا ہو گیا، اس کا تنفس بے ربط ہونے لگا۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اس میز کا سہارا لیا جس پر کیمرہ فلم میں ایڈٹ کرنے والی چھوٹی میز اور فلموں کے خالی ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ دیوار کے ساتھ ایک غلیظ کوچ رکھا تھا جس پر اکثر پسو رینگا کرتے تھے۔ ہتھوڑی ڈگمگاتا ہوا اس کوچ پر جا بیٹھا، مٹھی میں بنچا کاغذ پسینے سے نم ہو گیا۔ تو یہ سب سچ تھا؟ اس کے لبوں سے ایک سسکاری برآمد ہوئی۔ کیسے؟ میرے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بے احتیاطی کر دی۔ اتنی سادہ اور صاف ستھری زندگی کے باوجود مجھے یہ مرض کیسے لاحق ہو سکتا ہے؟ اس کا ذہن اب مرض کے ممکنہ امکانات کے متعلق غور و فکر کرنے لگا۔ کہیں کسی غلطی کا شائبہ بھی نہ تھا۔ اگلے 2 گھنٹے اس کے دل و دماغ یوں ہی آندھیوں کی زد میں رہے۔ اس کے بعد وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تو سومی اپنے روزمرہ کے کام سے فراغت حاصل کر چکی تھی۔ نہا دھو کر تازہ دم ہونے کے بعد اس نے کافی کا ایک کپ تیار کیا اور بالکنی میں بیٹھ کر چسکیاں لینے لگی۔ اسی اثناء میں اس کی نگاہ ایک سمت آئینے پر پڑی۔ قد آدم میں آئینہ دکھائی دینے والی شبیہ کو مخمور نظروں سے دیکھتے رہنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ اپنی آنکھوں اور بالوں کی خوبصورتی، جلد کی تازگی اور نزاکت کو نکھارا کرتی، لیکن اس لمحہ یہ پسندیدگی ایک اضطراب میں ڈال گئی۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے پر پرمردگی نے شخصیت کو بے رونقی عطا کی ہوئی تھی۔ لگتا ہے اس بار پارلر سے دوبارہ فیشل کرنا پڑے گا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے خود کلامی کی اور حلق میں پیدا ہونے والی خراش کو سکون دینے کے لیے کافی کا ایک بڑا گھونٹ بھر لیا۔ کھانسی کی یہ کیفیت کچھ دنوں سے لاحق رہنی شروع ہوئی تھی۔ اپنی جسمانی حیت میں دار آنے والی ان تبدیلیوں سے صرف نظر کر کے اس نے بالکنی سے بیرونی مناظر پر توجہ مبذول کری، لیکن اضطراب تو وہاں بھی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ مختلف انواع کھیلوں میں مصروف والدین کی انگلی پکڑے چہروں پر خوشی سمیٹتے بچوں کی دید اس کے وجود میں ایک خلش پیدا کرنے لگی تھی۔ اس نے کافی ختم کر کے آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ بیرونی دروازے پر کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کپ ایک تپائی پر رکھا اور چہرے پر بشاشت طاری کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے علم تھا کہ یمایا کو اپنے کسی ضروری کام کے بعد شام ڈلے ہی واپس آنا تھا۔ دروازے پر یقیناً ہتھوڑی تھا، کہیں پھر اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہوگی، اس نے کھانستے ہوئے سوچا۔ ہتھوڑی اسی اثناء میں کمرے تک چلایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا سا کاغذ تھا جسے اس نے تسومی کے چہرے پر دے مارا۔ تسومی شوہر کی سرکت پر پہلے تو سخت بنائی، تاہم اگلے ہی لمحے اس کی نگاہوں سے جھلکنے والی نفرت نے اسے ساکت کر دیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تہذیب بالکل ہی بھول گئے ہو، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیور دکھائے۔ خود ہی دیکھ لو، ہتھوڑی نے اسے سخت مہری سے جواب دیا۔ تو سومی نے کاغذ اٹھایا اور مندرجات پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے اثرات نمودار ہوئے۔ HIV پازیٹیو؟ تم HIV پازیٹیو ہو؟ اس نے حیرت و بے یقینی سے شوہر کو دیکھا۔ میں ہی نہیں، تم بھی HIV پازیٹیو ہو۔ یہ مرض مجھے تم ہی سے لاحق ہوا ہے، وہ مزید سرد مہری سے بولا۔ مجھ سے نہیں؟ کیسے؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ شدید شد و مت سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ ممکن ہو چکا ہے، مجھے علم ہے اب بھی تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا۔ میں گزشتہ 2 برس سے معمولی نزلے زکام تک میں مبتلا نہیں ہوا، لہٰذا کسی کی استعمال شدہ سرنج سے اس کا پھیلاؤ ممکن ہی نہیں۔ اپنی شیو بھی میں خود ہی گھر میں کرتا ہوں، مجھے کیا علم کہاں مکالہ کر چکے ہو تم۔ وہ قطعی کلامی کرتے ہوئے تلخ ہوئی۔ ہتھوڑی کا ذہن یکدم ہی الٹ گیا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے تسومی کے چہرے پر تماچا جاڑ دیا۔ یہ کیا ذلیل حرکت ہے ہتھوڑی؟ بالکل ہی جانور بن گئے ہو کیا تم؟
वो हल्के बाल चिल्लाई। खांसी में एकदम ही इजाफा हो गया। यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या जलील हरकत है ये? तुम हमारे रिश्ते में खयानत कैसे कर सकती हो? वो भी इसी अंदाज में चिल्लाया, फिर खांसने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये रिपोर्ट गलत है। तो सोमी ने हठधर्मी से जवाब दिया। हथौड़ी ने झंझलाकर इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और भरपूर कुव्वत से झटकते हुए कहने लगा, तुम्हें इस मामले की नज़ाकत का रत्ती भर एहसास है क्या? तुम HIV पॉजिटिव हो, मौत की जानब गामजन हो, तुम्हारी वजह से मैं भी इसी राह का मुसाफिर बन गया हूँ। तुम्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं है क्या? हथौड़ी के इन अल्फाज ने तो सोमी का चेहरा मुतज़लज़ल कर दिया। वो खांसते हुए घुटनों के बाल जमीन बोस हुई और फूट फूट कर रोने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? हथौड़ी ने कर्राह कर दरियाफ्त किया। मजबूर हो गई थी मैं, बेबस हो गई थी। वो आंसू के दरमियान बोली, किस बात की मजबूरी थी? ऐसी भी क्या बेबसी थी? वो चिल्लाया, ये बात तुम मुझसे पूछ लो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ये मुलाजमत छोड़ दो? इस मुलाजमत की वजह से तुम्हारी शब रोज़ की मसरूफियात ही और थी। तुम्हें वक्त का होश ही नहीं था, कई रोज़ घर से बाहर रहते थे। तुम मुझे वक्त ही कहाँ देते थे? वो भी साफ गोई से चिल्लाई। तो ये सब किस लिए करता था? है तुम्हारे ऐशो आराम के लिए ही तो करता ना। हथौड़ी बेयकीनी से कहने लगा। इसकी वालिदा ने यह माया से तंग दस्ती के बायस बचपन में ही अलहदगी इख्तियार कर ली थी, इसलिए हथौड़ी ने आगाज ही से माशी खुशहाली को नस्बुल ऐन बना रखा था। वो अपनी बीवी को हर मादी सहूलत फराम करना चाहता था, इसके बावजूद वो इसे अपना बनाए रखने में नाकाम हो गया। इस औरत को मादी सहूलियात से ज़्यादा रोमानवी आसूदगी दरकार थी। तो सोमी अपने जज्बात की तशनीगी से इतनी बेबस हो गई कि इसे किसी के साथ एक गैर अहलाकी ताल्लुक इस्तवार करने में भी कोई यार महसूस न हुआ। आहरे औरत, तो वाकई एक पहेली है, एक असरार भरा भेद जिसे आज तक कोई सुलझा ना सका और ना सुलझा सकेगा। मुझे ऐसा ऐशो आराम नहीं चाहिए जो मेरे तशना जज्बात को कुचल कर मिलता हो। तो इसका मतलब ये है तुम्हें मुझसे बेवफाई का लाइसेंस मिल गया। वो औरतें भी तो होती हैं जिनके शोहर बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं, वो भी तो अपने जज्बात को शरीक हयात के लिए संभाल कर रखती हैं ना। तुम कैसी औरत हो? इसने नफरत से कहा। मैं ऐसी ही औरत हूँ, बस ऐसी ही। मुझे अपने शोहर का वक्त और तवज्जो मुकम्मल चाहिए है बस, दो टोक अंदाज में बोली। हथौड़ी तासुस से देखता रह गया। इसके वजूद में रह रहकर उबाल पैदा हो रहा था। तो फिर किसने जगह ली मेरी? किसे चुना तुमने मेरे मुतबादिल के तौर पर? वो कर रहा। तो सौमी इसके सवाल के जवाब में खामोश रही। बहुत चाहती हो उसे? हथौड़ी ने अजियत से दरियाफ्त किया। हाँ बहुत। वो बेबाकी से बोली। ऐसा क्या हास है इसमें? हथौड़ी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बींच रखा हो। वो सब जो कुछ मुझे तुमसे दरकार था, इसने मेरी तन्हाई दूर की, मेरे जज्बात का एहतराम किया, मुझे कांच की गुड़िया बनाकर रखा। तो सौमी ख्वाबनाक से अंदाज में बोली, कब से धोखा दे रही हो मुझे? हथौड़ी के लहजे में गुर्राहट दार है। मैं इसे धोखा नहीं कहूँगी। हम दोनों ने अपने अपने जज्बात की तस्कीन के लिए एक रास्ता तलाश किया, बस। कब से? तो सौमी कब से? इसने अपने बाल नोचे। हमारी शादी के अगले माह से ही। तो क्यों बंदी रही मेरे साथ इस जबरी रिश्ते में? इसी से शादी कर लेती ना। मेरा गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था कि तुमने इस मर्ज की सूरत में मुझे सजाए मौत दे दी। हथौड़ी की आंखें नम हो गई। मैंने कई बार इससे कहा था कि हम अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं, एक दूसरे की कुर्बत मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेते, लेकिन वो मानता ही ना था। वो आजुर्दा हुई। क्यों नहीं मानता था? वो तुम्हें बहुत चाहता था ना, फिर शादी से कैसा गुरेज? हथौड़ी ने तंज किया। हाँ, वो मुझे बेहद चाहता था, दीवानों की तरह मेरा ख्याल रखता था, मेरी ज़ात के गिर्द किसी परवाने की तरह मुंडलाता था, मुझे हर किस्म की आसूदगी फराहम करता। लेकिन बस यही एक खराबी थी कि शादी का जिक्र सुनकर बिदक जाता था। वो हथौड़ी को कचौके लगाने में कोई कसर रवा नहीं रख रही थी। क्यों? क्या रुकावट थी? हथौड़ी की उंगलियों में ईंधन पैदा होने लगी। तुम थे रुकावट। वो नफरत से देखते हुए बोली। वो तुम्हारे सामने भी सुरखरू रहना चाहता था। हथौड़ी के जहन में अनॉय और योराशिमा के चेहरे गड़बड़ होने लगे। वो अपने मुजरिम के काफी करीब पहुंच गया था। ये तुम्हारी हाम ख्याली है। यकीनन वो यूं ही अपना मतलब हासिल करना चाहता था। शादी करके जंजाल कौन पालना चाहता है? वो उसे सुलगाने के लिए हंसा। तो सौमी हस्बे तवक्को चिढ़ गई। वो मुझसे प्यार करता था, अब भी करता है। मेरे बगैर सांस लेना भी दुश्वार होता है इसके लिए, लेकिन वो अपने बेहतरीन दोस्त की नज़रों में भी सुरखरू रहना चाहता है। क्या कहा तुमने? वो चौंका। मुजरिम अब बिल्कुल अया हो चुका था। बेहतरीन दोस्त? इसने एक बार फिर हथौड़ी को नफरत से देखा। कर्ब से बदन की हर एक रग में ईंधन महसूस होने लगी थी। इसने एक तपाई पर रखी फलों की टोकरी से तेजदार छुरी उठाई तो सौमी के बाल मुट्ठी में जकड़कर गर्दन बुलंद की और छुरी हल्क पर फेर दी। लहू का एक फवारा उबला और हथौड़ी के हाथ रंगीन हो गए। इसका जहन बिल्कुल ही उलट चुका था। आंखों का खिंचाव नाकाबिले बर्दाश्त था। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि अपने मुजरिम के साथ यही सलूक करे, लेकिन दूसरे ही पल अजली और फितरी बुजदिली गालिब आ गई। वो इस चीज़ का सामना नहीं करना चाहता था। अगर वो तो सौमी की खुद से जज्बाती वाबस्तगी या हथौड़ी के किसी कमज़ोर पहलू को हदफ बनाकर हरदा सराई करने लगता तो वो क्यों कर बर्दाश्त कर पाता? हथौड़ी सरासीमा और वहशतज़दा निगाहों से हलाओं में घूरने लगता। इसे कायनात की हर शय अपना तमस्सर उड़ाती हुई महसूस हो रही थी। ओ देखो, वो रहा हथौड़ी अपनी बीवी को जज्बाती तस्कीन फराहम न कर सका। इसे सड़क पर खड़े किसी बच्चे की जुबान से इन फिक्रात की दायगी का गुमान हुआ। अच्छा, तो ये है हथौड़ी जिसकी बीवी इसके बेहतरीन दोस्त की तरफ माइल हो गई। बेचारी और क्या करती? सड़क पर चलती एक औरत की सरगोशी सुनाई दी। कामयाब अफराद
حضرات اکثر اپنی نجی زندگی میں یوں ہی ناکام ہوتے ہیں۔ کسی مرد کی آواز سماعت میں پڑی، عورت تو آکاش بیل ہے، اسے اپنے قریب جو بھی سہارا دکھائی دے اس سے لپٹ کر پروان چڑھنے لگتی ہے۔ ایک اور صدا نے سماعت چلنے کی۔ ہتھوڑی نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے، لیکن سرگوشیوں کی بنبناہٹ رک کہیں نہ دے رہی تھی۔ ہتھوڑی کی وحشت ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اس نے تصومی کے پاس پڑا وہ نم کاغذ اٹھایا اور پرزے پرزے کر کے بالکنی کی باہر فضا میں اچھال دیا۔ اس کے بعد وہ دیوانگی کے عالم میں باورچی خانے کی جانب بڑھا اور چولہے کی گیس کو مکمل طور پر کھول کر سر اس کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے ذہن کے پردہ تصور پر اپنے مجرم کی ہندہ زن شبیہ رقصاں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی روح کا پنچھی بدن کے قفس سے آزاد ہو چکا تھا۔ ہتھوڑی کا بہترین دوست اپنے حجلہ عروسی میں موجود تھا۔ اس خوشی کے موقع پر بھی اس کی طبیعت قدرے پرمردہ تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں میں حیران کن حد تک اضافہ ہو چکا تھا۔ چند روز سے کھانسی نے بھی بیزاری پیدا کر رکھی تھی۔ حجلہ عروسی میں اپنی نو بیعتہ کے پاس آمد تک تصومی کا خیال ہی اس کے ذہن کے دریچوں پر کئی بار دستک دے چکا تھا۔ تصومی نے اس کے ساتھ بہترین وقت گزارا تھا۔ وہ دونوں باہمی قربت سے بھرپور لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ تصومی کو ایسے ہی توانا اور جذباتی مستحکم شخص کی ضرورت تھی، تو اسے بھی ایک ایسی ہی بے باک اور باغی عورت کا ساتھ درکار تھا۔ ان دونوں نے ان گنت مرتبہ اخلاقی حدود پامال کر کے باہمی مستقل رفاقت کے احکامات پر غور کیا تھا، لیکن ہتھوڑی کا خیال آتے ہی اس کی قوت ارادی کمزور پڑ جاتی۔ ان خیالات میں غلطاں آگے بڑھتے کھانسی شدید تر ہونے لگی۔ اس نے اتپائی پر رکھے جگ سے پانی نکال کر پیا اور اپنا تنفس متوازن کرتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کی نیو بیاہتہ گہری نظروں سے ہر ایک جنبش کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے بھی یہ شادی معاشرتی حیثیت مستحکم کرنے کے لیے کی تھی۔ کیا بات ہے، کس بات کی پریشانی لاحق ہے آپ کو؟ اس نے ملائمت سے شوہر کی جانب مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، تو وہ اپنے خیالات سے چونک گیا اور کھانستے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس دل و دماغ پر ایک بوجھ سا دھرا ہوا ہے۔ کیسا بوجھ؟ ہم شریک حیات ہیں، اپنے دکھ درد ایک دوسرے سے بانٹ سکتے ہیں۔ وہ مزید نرمی سے گویا ہوئی۔ اس کے دل میں تصومی کی یاد نے چٹکی بھری۔ وہ افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنا بہترین دوست کھو دیا ہے۔ میرا بیٹا، میرا ہتھوڑی، میرا بہترین دوست تھا۔ یہ مایا کی آنکھوں سے چند آنسو رخساروں پر لڑک گئے۔ اس بے رنگ سیال میں ندامت، خلش، احساس، زیاں اور کرب کا عکس تھا۔ کھانسی شدید سے شدید تر ہونے لگی۔